कर रहे हैं। हम उनसे दरखास्त करते हैं कि वो मामला को आगे बढ़ाएं और जिन अपराध पे अभी तक रजिस्टर दस्तखत नहीं किए हैं, अगर पर वो रजिस्टर पर दस्तखत कर दें ताकि उनके हाथ يعلمون ما تفعلون. ہماری تھوڑی بہت جو محنت ہے، ہاں ہمارے جو بھی معاملات ہیں اس کی ایک جب رپورٹ جو ہے نا وہ پیش کرتا ہوں. رپورٹ پیش کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں کچھ ترک باتیں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ اس طرح کے جو ہے نا، کیونکہ جس ماحول میں یہ پوری سوسائٹی ہے اور جو عوام ہے اور لازم بات ہے ساتھی بھی اسی سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں اور وہ بھی روزمرہ کے مشکلات سے، مسائل سے، سوشل پرابلم سے جو ہے وہ گزرتے ہیں. تو ایک تھینکلیس جاب ہے اور اس تھینکلیس جاب میں ہمیں کوئی اس حوالے سے نہ کوئی ہمیں کوئی تنخواہ ملتی ہے یا کوئی ہمیں کوئی معاوضہ ملتا ہے، بلکہ یہ والنٹیرلی جو ہے نا وہ ہم لوگ جو ہے نا وہ یہ کام کرتے ہیں. بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ ہمارا جو لوگ بھی اس میں آتے ہیں وہ ایک پیشن ہوتا ہے، ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ اپنے ایک دوستوں کی جو ہے نا وہ رہنمائی کرتے ہیں، قیادت کرتے ہیں. اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میرے ساتھ ہیں بہت ہی سینئر لوگ ہیں جو تنظیم کے حوالے سے جن کی ایک بڑی خدمات ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، ان سے ان کی رہنمائی ملی ہے، ان سے ہمیشہ میں مشورہ کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. بہرحال میرے خیال میں صدر صاحب رپورٹ پیش کی جائے. میں جو فیصلے اور کاغذات یہ پیش کر رہا ہوں جنرل کونسل ایسے جو کیرلے کے آئین اس کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کرنا میرے لیے باعث اعزاز ہے. بحیثیت جنرل سیکرٹری دوسری بار اجلاس عام میں ناچیز اس منصب کا حق ادا کرنے کی تمام قابل قدر و احترام شخصیت کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. میں نے واٹس ایپ پہ جو ہے نا وہ سب دوستوں کو گروپ میں بھیج دی ہے، اس کی فائل کری تاکہ ناصر تقسیم کر لو، جن کے پاس جتنی ہے کاپیاں تقسیم کر لو. جن کو کاپی چاہیے مجھ سے لے لیں. معذر ممبران کی کراچی یونین آف جرنلسٹ کی موجودہ مجلس عملہ نے طاہر حسن خان کی قیادت میں اپنے ممبران کی توسط پر پورا اترنے کی کوشش کیا. اس عرصہ کے دوران بے شمار کوتاہیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہم نے اپنی وسعت اہلیہ یا آئین میں تفویض ذمہ داریوں کے ساتھ خدمات سر انجام دی اور محدود وسائل کے باوجود تاریخی ایونٹس کرائے جس کے مثال شاید ماضی میں نہیں ملتی. اگست 2025 کی FPC اور PFUJ کی پلاٹونی ڈیوٹی کا انعقاد، شاندار انعقاد اسلام آباد میں نیشنل اور خواتین نیشنل کنونشن میں بھرپور شرکت اور نمائندگی. کراچی پریس کلب میں صوبائی جرنلسٹ کنونشن میں یوم مزدور ریلیوں اور دوسرے مزدور اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے اشتراک سے درجنوں کامیاب ایونٹس، سیمینار، اجلاسوں کے علاوہ اپنی کی بحالی اور الیکشن کا انعقاد اس کا بولتا ثبوت ہے. معزز ممبران کے PFUJ کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے پر کراچی یونین آف جرنلسٹ کے معزز ممبران نے اپنے حق ادا کیا اور اسی جگہ PFUJ کی پلاٹینیم جوبلی بنائی جہاں 75 سال قبل ہمارے بزرگوں نے PFUJ کی بنیاد رکھی تھی. پلاٹینیم جوبلی تقریب میں سینئر صحافی ہمارے مہمان خاص تھے. میں محترم حسین نقی صاحب، حبیب خان گوری، مغل، ناصر زیدی، خورشید تنویر، ارشاد چننا مرحوم بے طرف انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، نثار بلادی، آفتاب سید، راشد علی خان، زاہد حسین زیدی، سلیم شاہد، پروفیسر توسیع، جاوید صدیقی، شفیق امان، مہناز رحمان، شہناز آپ، سہیل سانگی، سرفراز احمد،
انوار قریشی اور دیگر تمام سینئر ساتھیوں کو تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی شرکت سے پلاٹینیم تقریب کو 4 چاند لگا دیے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی تقریب میں شرکت اور پی ایف یو کی تاریخی تختی کی یعنی ہسٹری کی جو تختی کی نقاب ہوئی نے تقریب کو یادگار بنا دیا. اس موقع پر سینئر صحافیوں کو شیلڈ بھی دی گئی. پلاٹینیم جوبلی کی تقریب میں کراچی یونین آف جرنلسٹ میں جان ڈالی اور مخالفین بھی یہ بولنے پر مجبور ہوئے کہ کراچی میں ایک ہی یوجے کام کر رہی ہے. اس تقریب کی تجویز مظہر عباس نے دی تھی اور اس کا عملی جمع بنانے کا سارا صدر طاہر حسن خان کو بھی جاتا ہے. 4 ستمبر کو نثار عثمانی صاحب کی برسی کے موقع پر کراچی یونین آف جرنلسٹ کی 2 اہم تقریبات ہوئیں. خالق دینانہ حال میں پی ایف یو کی یادگار بنانے کا سنگ بنیاد رکھا گیا. میئر کراچی مہمان خصوصی تھے. کراچی پریس کلب میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا نثار عثمانی صاحب کے حوالے سے اور نثار عثمانی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. اس موقع پر ایونٹس میں خدمات انجام دینے والے KUJ کے کارکنوں کو تعریفی اسناد بھی دی گئی. PDM اسلام آباد میں جب کراچی میں پہلی FAC میں کرانے کا فیصلہ ہوا تو ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کراچی یونین آف جرنلسٹ اعلیٰ معیار کا ایونٹ کرا بھی سکے گی کہ نہیں. لیکن شکر الحمدللہ نہ صرف FAC بلکہ پلاٹینیم جوبلی کی تقریب شاندار انداز میں ہوئی جس کے چرچے کراچی سمیت ملک بھر میں ہوئے. اس کا کریڈٹ طاہر حسن خان صدر طاہر حسن خان اور ہمارے سینئر صحافی مظہر عباس کو جاتا ہے. دونوں شخصیات نے پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے کام کیا. امتیاز خان فاران اور دوسرے ساتھیوں نے بھی ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کیا. جن ممبران کو ذمہ داریاں سونپی گئی تھی ہر ایک نے خلوص دل پورے جذبے اور ٹیم ورک کے ساتھ کام کیا. مختلف کمیٹیوں میں کام کرنے والے تمام معزز ممبران مبارکباد کے مستحق ہیں. امید ہے یہ جذبہ اور بلبلہ ہمیشہ برقرار رہے گا. اگست کے دونوں ایونٹس کو کامیاب کرنے میں سندھ حکومت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، صوبائی وزیر شبیر جناب میمن، ناصر شاہ، سابق گورنر کامران ٹیسوری، MKM رہنما امین الاق، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صدیقی سمیت مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا تعاون شامل تھا جس کے ممنون ہیں. پلاٹینیم جوبلی تقریب کے انعقاد میں حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ اور سکھر یونین آف جرنلسٹ کے تعاون کے بھی مشکور ہیں. معزز ممبران KUJ کراچی یونین آف جرنلسٹ کی موجودہ مجلس عاملہ نے انتہائی نامساعد حالات کے باوجود پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی ہر کال پر لبیک کہا. پیکا سمیت جب بھی صحافی اور میڈیا ورکر کے خلاف ریاستی جبر، میڈیا ہاؤسز مالکان کی جانب سے جبری برطرفیوں، انتقامی کارروائیوں اور تنخواہوں اور واجبات کی عدم ادائیگی جیسے مسائل درپیش ہوئے، ہم نے صدائے احتجاج بلند کیا. نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر پولیس حملے کے خلاف 3 اکتوبر کو PFUJ کی ملکیر کال پر یوم سیاہ منایا گیا. کراچی پریس کلب پر سیاہ پرچم لہرایا گیا. 11 اکتوبر 2025 کو صحافیوں طفیل رین اور امتیاز میر کے قتل کے خلاف PFUJ کی ملکیر کال پر کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں میں جبر، قتل اور مذموم دشمن اقدامات کی بھرپور مذمت کی گئی. ITME سمیت دیگر فورم پر میڈیا ورکر کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھی. صحافیوں کے خلاف پیکا اور دیگر دفعات کے تحت مقدمات پر متاثرہ ساتھیوں کا بلا تفریق ساتھ دیا. اسلم شاہ، شہاب سلمان، نادر خان سمیت دیگر ساتھیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات پر ان کا بھرپور ساتھ دیا. یہ کوئی احسان نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری اور فرض ادا کیا. معزز ممبران KUJ صدر طاہر حسن نے مزدور اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ کئی اجلاس میں KUJ کی نمائندگی کی. 1 مئی کو مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر مزدور تنظیموں PTUF اور HRC کے اشتراک سے ریگل چوک سے کراچی پریس کلب تک تاریخی ریلیاں نکالی گئی. انتہائی منظم ریلیوں میں
کراچی یونین آف جرنلسٹ نے اپنا کردار ادا کیا. ہماری کوشش رہی ہے کہ مزدور اور انسانی حقوق کی تنظیموں سول سوسائٹی کو آن بورڈ لیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہر ایونٹ میں KOJ کی بھرپور نمائندگی ہوتی ہے. ہم اپنے مزدور علموں کی بے حد مشکور ہیں جو ہمارے ہر کال پر ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں. معزز ممبران KOJ ایک عرصے سے ایپنیک کے غیر فعال ہونے سے میڈیا ورکرز میں شدید بے چینی پائی جاتی تھی. میڈیا مالکان ایپنیک کی گروپ بندی سے فائدہ اٹھا رہے تھے. آل پاکستان نیوز پیپر کنفیڈریشن ایپنیک کا ماضی میں ایک مثالی کردار رہا ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور ایپنیک نے میڈیا ورکر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. پیج بورڈ میں جملہ مسائل کے حل کے لیے میڈیا ورکرز کی نظریں PFUJ اور ایپنیک پر لگی ہوتی تھی. مظہر عباس نے تقریباً ہر اجلاس میں ایپنیک کو فعال کرنے پر زور دیا. کراچی یونین آف جرنلسٹ کی موجودہ مجلس عملہ نے ایپنیک کو فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس حوالے سے سینئر دوستوں FEC کے ممبران خورشید عباسی، ایوب جان سرحدی، جاوید چودھری، امتیاز خان فاران، عالم خالد اور دیگر سینئر دوستوں کے ساتھ بھی کئی مشاورتی اجلاس ہوئے. ایپنیک کے دونوں دھڑوں کے رہنماؤں کو بھی مشاورت میں ساتھ رکھا گیا. اسلام آباد BDM اور کراچی FEC میں ایپنیک کو فعال کرنے اور الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا گیا. ایپنیک جو کافی عرصے سے مختلف دھڑوں میں تقسیم تھی، ساتھیوں نے فراد دلی کا مظاہرہ کیا اور میڈیا ورکر کے اجتماعی مفاد کی خاطر اپنی آنا کی قربانی دی اور کراچی یونین آف جرنلسٹ کی میزبانی میں 16 نومبر 2025 کو کراچی پریس کلب میں ایپنیک کے باقاعدہ الیکشن ہوئے. یہ ایک تاریخی ایونٹ تھا. صوبہ وزیر سعید غنی نے منتخب نمائندوں سے حلف لیا. میں ایپنیک کے رہنماؤں چیئرمین شکیل امین کاگا، دارا ظفر، عرفان علی، رانا یوسف، محمد اسکر، ناصر چشتی سمیت دیگر ساتھیوں کی کاپشن کو انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. معزز ممبران KOJ اسلام آباد میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام 20 سے 22 مئی 2026 کو جرنلسٹ کنونشن اور FEC کا انعقاد کیا گیا، جس میں کراچی یونین آف جرنلسٹ نے بھرپور نمائندگی کا حق ادا کیا. خصوصاً خواتین جرنلسٹ کنونشن میں کراچی سے 45 خواتین نے شرکت کی. یہ تالیاں بجی گئی. وہ تمام خواتین جرنلسٹ جو کنونشن میں شرکت نہ کر سکی، ان سے معذرت کرتا ہوں اور ان کے جذبے اور KOJ پر اعتماد پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور خواتین کنونشن کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے نتیجے میں قابل احترام خواتین کی دل آزاری پر KOJ کی مجلس عملہ نے سخت فیصلے کیے اور ایسے عناصر کے خلاف آئین کے تحت کارروائی کی. اسلام آباد FEC میں KOJ رپورٹ نے واضح کیا تھا کہ نظم و ضبط کے خلاف ورزیاں اب برداشت نہیں کی جائے گی. مسلسل نظر انداز کرنے کی پالیسی سے منفی سوچ کے حامل ذہنی مریض عناصر کی حوصلہ افزائی ہوئی اور وہ اس حد تک گر گئے کہ انہیں پہلوؤں کی عزت اور احترام کا خیال تک نہیں آیا. ایسے گناہوں فعل پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ چند افراد موجودہ مجلس عملہ کا حصہ تھے. معزز ممبران KOJ کراچی یونین آف جرنلسٹ کی مجلس عملہ کے ارکان ماسوائے چند نے اپنی بساط اور اہلیت کے مطابق تنظیم کو فعال کرنے میں اہم اخراج کا فیصلہ کیا اور یہی وجہ ہے کہ طاہر حسن کی قیادت میں طاہر حسن کی قیادت میں آج KOJ دوسرے دھڑوں اور گروپوں کے مقابلے میں زیادہ توانا اور فعال ہے. مخالفین بھی اس کا برملا اظہار کرتے ہیں. سینئرز کا مکمل تعاون اور رہنمائی حاصل رہی، جس پر مجلس عملہ اپنے تمام سینئرز کی بے حد مشکور ہے. مجلس عملہ کے چند ارکان نے شروع ہی سے اپنی منفی سرگرمیاں جاری رکھی، جس کو نظر انداز کرتے رہے. مجلس عملہ کے اجلاسوں میں کیے گئے فیصلوں کو منفی رنگ دے کر انہیں سوشل میڈیا کی زینت بناتے رہے
اور ممبران FAC اور KUJ کے ممبران کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوششیں جاری رکھی. ممبرشپ اور پلاٹینم جوبلی کے حوالے سے منفی پروپیگنڈے کرتے رہے. مٹی پاؤ کی پالیسی کو کمزوری سمجھا گیا. 20 اگست سے 22 اگست تک ہونے والے اسلام آباد نیشنل اور خواتین جرنلسٹ کنونشن کے انعقاد کے موقع پر انہیں ذرا بھر بھی شرم نہیں آئی. قابل احترام خواتین جرنلسٹ کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی مہم چلائی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر بار اور بچوں کو چھوڑ کر ایک مقصد کے لیے اسلام آباد جانے والی خواتین صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا. الٹا ان کی کردار کشی کی گئی. اس گھناؤنے گھٹیا فعل کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. مجلس عملہ کے ایک رکن نے تو KUJ کے معزز ممبران کے کارٹون بنا کر پوری صحافی برادری کو بدنام کیا. آج کے اجلاس عام کی توسط سے ایسے عناصر کے خلاف آئین کے تحت کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. معزز ممبران KUJ کراچی یونین آف جرنلسٹ نے ہمیشہ جمہوری روایات اور آئینی تقاضوں کا پورا کیا ہے. سابق مجلس عملہ نے آئین سے روگردانی کی اور PFUJ نے آئین کے تحت سابق مجلس عملہ کے خلاف قدم اٹھایا. معاملہ عدالت میں ہے. سابقہ مجلس عملہ PFUJ کے آئین پر عمل درآمد کرنے کے بجائے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ KUJ ایک انڈیپینڈنٹ تنظیم ہے. حالانکہ KUJ ایک یونٹ ہے اور تمام یونٹ کے ممبران کی ممبرشپ PFUJ کی ہوتی ہے. KUJ سمیت باقی 13 UJs پر PFUJ کے آئین کی پاسداری لازم ہے کیونکہ سابق مجلس عملہ کو برخاست کرنے کا اقدام PFUJ کی سابقہ پارٹی نے کیا. اب جا کے PFUJ کی نئی پارٹی ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد الیکشن کرائیں گے اور یہ ممبران کا آئینی اور جمہوری حق ہے. معزز ممبران KUJ کراچی یونین آف جرنلسٹ کی موجودہ پارٹی اپنی شاندار ماضی کی امین ہے. تمام تر سازشوں اور منافقت کے باوجود تنظیم کے وسیع تر مفاد کو اولویت دی. کراچی پریس کلب میں صوبائی کنونشن کے بعد صدر عبدالباقی کی صدارت میں ایک غیر رسمی اجلاس میں کچھ اہم نکات زیر بحث لائے گئے. چند ممبران نے تحلیل شدہ پارٹی کے سابق عہدیداروں سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جس پر اس معصومانہ خواہش کا احترام کیا گیا. جاوید چودھری اور وارث رضا نے یہ ذمہ داری لی. اس پر کچھ تحفظات ضرور تھے. اس کے باوجود قیادت نے بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے پر زور دیا. KUJ کے اجلاس عام کی تیاریاں زور شور سے جاری تھی. 30 اپریل کو ہونا تھا. سیکرٹری جنرل PFUJ کی ہدایت پر 30 اپریل کا ہونے والا اجلاس عام کو مؤخر کیا گیا. حالانکہ اڈا کمیٹی نے بھی تحلیل شدہ پارٹی کے عہدیداروں سے بات چیت کی تھی جس کا اظہار امتیاز احمد فاران نے غیر رسمی اجلاس میں کیا بھی تھا. اس بات چیت کا نتیجہ ایک نام نہاد پریس ریلیز کی شکل میں سامنے آیا. ایسا لگا جیسے PFUJ نے گھٹنے ٹیک دیے. نام نہاد پریس ریلیز جاری ہونے کے بعد میں اور صدر طاہر حسن خان کی قیادت سے احتجاج کیا. یعنی ہم نے قیادت سے احتجاج کیا کہ یہ سراسر زیادتی ہوئی ہے. اجنبیوں کو دوبارہ موقع میسر کیا گیا. کارکنوں میں بے چینی پیدا ہوئی. 30 اپریل کا اجلاس عام کا انعقاد نہ ہونے سے الیکشن کے عمل پر منفی اثرات مرتب ہوئے اور 3 ماہ کے ضیاع کا جو وقت ضیاع اس کا حساب کس سے مانگا جائے. معزز ممبران KUJ کراچی یونین آف جرنلسٹ کی موجودہ مجلس عملہ کی شدت سے خواہش ہے اور یہ آئینی تقاضا بھی ہے کہ آئین کے انتخابات آئین کے تحت بر وقت ہوں. لیکن عدالتی معاملات کے باعث الیکشن کا وقت پر نہ ہونا بدقسمتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عدالتی معاملات جلد سے جلد حل ہوں تاکہ انتخابات کا عمل جلد مکمل ہو. لیکن اس کے باوجود جو بھی وقت میسر ہو رہا ہے اپنی آئینی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہو سکتے. گزشتہ ادوار کے مقابلے میں گو کہ ہمارے پاس مالی وسائل کم ہیں, بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہے. اس کے باوجود ہم نے وہ کام کیے جس کے آپ سب گواہ ہیں. معزز ممبران KUJ کراچی یونین آف جرنلسٹ کی مجلس عملہ نے
89 नए मेंबरान की मेंबरशिप दी है और सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त इसको 300-400 पता नहीं क्या मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे करते हैं, ठीक है। और ऐसे साबुक मेंबरान को भी बहाल किया जो यूजेस की कारकर्दगी से मायूस होकर बैठ गए थे। ऐसे मेंबरान भी जो नाराज ग्रुप के साथ थे और उनके नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए थे। मैंने पिछली एफईसी में कहा था कि मौजूदा मजलिस आमला अपनी कारकर्दगी के बायस AOJ को ना सिर्फ फाल करेगी बल्कि काम से ये साबित करेगी कि कराची में सिर्फ एक ही प्रोफेशनल ट्रेड यूनियन है और इस मकसद में हम कितने कामयाब हुए वो वक्त बताएगा। और अल्लाह के फजल व करम से आज मुल्क भर में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को जिल रही है। इसमें AOJ के मेंबरान और रहनुमाओं की यूनियन से कमिटमेंट है। हाँ, कुछ दोस्तों को तकलीफ भी हो रही है जिसका कोई इलाज नहीं। तामीली तनकीद के कायल हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करना और किसी को भी कुछ नहीं करने देना ये कबूल नहीं। मतलबुदा अरकान एक अरसे से नई मेंबरशिप पर ऐसे तनकीद बनाते रहे और क़यादत को गुमराह करने की कोशिशें की कि 300 से ज़्यादा मेंबरशिप का वावेला करते रहे। इस्लामाबाद एफईसी में पेश की गई रिपोर्ट में भी 89 मेंबरशिप का जिक्र है। यूनियन में नज़र दर्द के हवाले से एफईसी में क़यादत को बावर कराया था और इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया था। माज़र मेंबरान एफईसी से दरख्वास्त की थी कि ज़हनी मरीज और तंजीम के खिलाफ मुसलसल सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त फैसले करने की मंजूरी दे। इन अनासर से नेशनल फैसला के इलेक्शन के दौरान PFUJ की क़यादत के खिलाफ मनफी पोस्टें शेयर भी की जिसके बाकायदा सबूत मौजूद हैं। नई मेंबरशिप हर वर्किंग जर्नलिस्ट का बुनियादी हक है। स्क्रूटनी का अमल भी जारी रहना चाहिए ताकि कोई गैर साबित तंजीम का हिस्सा न बन सके। कराची जैसे बड़े शहर में AOJ की मौजूदा मेंबरशिप सखर और हैदराबाद के बराबर है। अगर पावर पॉलिटिक्स करनी है तो फिर तो PUJ और RUJ के बराबर मेंबरशिप करना होगी। दूसरी सूरत में KUJ चंद मेंबरान एफईसी के साथ ही PFUJ में अपना किरदार अदा नहीं कर सकेगी, यदि किरदार अदा नहीं कर सके। लाजमी हमारी जब मेंबरशिप कम होगी और हमारे डेलीगेट्स कम होंगे और हमसे तो हैदराबाद और सक्खर के डेलीगेट ज़्यादा होंगे तो हम 3-4 जो है ना वो एफईसी मिला करेंगे और इधर आके फिर सियासत करते रहेंगे। हाँ, जब तक इसका कोई अच्छा वो सेटअप नहीं बनता। माज़र मेंबरान के AOJ मीडिया हाउसेस, हाँ बड़ा अहम चीज़ मैं अभी इसका जिक्र कर रहा हूँ। मीडिया हाउसेस में यूनिट्स बनाना यूजेस का बुनियादी जिम्मेदारी है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने 2 मीडिया हाउसेस न्यूज़ 1 और चैनल 5 में यूनिट्स बनाए। दूसरे इदारों में यूनिट्स नहीं बना सके। इसकी कई वजूहात हैं। ये कहना तो आसान है कि यूनिट्स क्यों नहीं बनाते। अब मीडिया हाउसेस की अंदरूनी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आए रोज जबरी बरतरफियाँ और हो रही हैं, वर्कर को तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिल रही हैं। खौफ के माहौल में जिन वर्कर्स को निकाला जाता है इनके हक में एहतजाज करते हैं लेकिन वो खुद नहीं आते। डर ये रहता है कि दूसरा कोई अदारा नौकरी नहीं देगा। अपने हक के लिए अदालतों में जाने से कतराते हैं। गिनती के चंद बड़े अखबार रह गए जहाँ दर्जनों मीडिया वर्कर्स काम करते हैं और चंद से काम निकाला जा रहा है। वहाँ यूनिट बनाने की बात करते हैं तो कोई तैयार नहीं होता। आज सूरत हाल मुख्तलिफ यकसर मुख्तलिफ और गंभीर है। दूसरा, हर बीट की एसोसिएशन बनाई गई है। एंकर क्लब भी बन गए। जो सरगर्म कारकुन हैं वो ज़्यादातर इन एसोसिएशन का हिस्सा बन गए। सिंध हुकूमत इस मामले में या तो बहुत ही फराग दिल है या इसके ज़ाती मफाद हैं। थोक के हिसाब से फंड देती है, दूसरे मफादात अलग हैं। ऐसी सूरत हाल में KUJ समेत दूसरी यूनियन को यूनिट बनाने में मुश्किलात दरपेश है। इन हालात में जो मेंबरान यूनियन के साथ खड़े हैं वो लायक तहसीन है। इसके बावजूद मौजूदा मजलिस अमला ने तारीखी और यादगार इवेंट्स कराए। अगस्त 2025 की एफईसी प्लाटेशन तकरीब से लेकर 2 अप्रैल 2026 के
तूफानी बारिश में सूबाई कन्वेंशन और 21 जुलाई 2026 को प्रेस फ्रीडम के हवाले से कराची प्रेस क्लब में सेमिनार में कारकुनों की भरपूर शिरकत कामयाब तरीन इवेंट्स थे। मासूम मेंबरान की यूजी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मौजूदा मजलिस अमला ने अपने मेंबरान की फलाह बहबूद के लिए भी कोशिशें की। सदर ताहिर हसन ने हेल्थ, बच्चों की शादियों और बेरोजगार मेंबरान की माली मामला से लोगों के ताउन से की है। सीनियर साहबी मदर अब्बास का भी इस हवाले से किरदार रहा। मुल्क भर की तरह साहबी बेरोजगार और माशी तौर पर बदहाली का शिकार है। जब किसी साफ़ी का इंतकाल हो जाता है, बड़ी है जब किसी साफ़ी का इंतकाल हो जाता है तो ताज़ियती बयानात की बरबाद होती है। ज़िंदगी में इसके लिए कुछ नहीं किया जाता। मीडिया इंडस्ट्री में इस बेइज्जती पर मातम ही किया जा सकता है। हेल्थ के हवाले से सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। प्राइवेट अस्पतालों में गरीब वर्कर इलाज नहीं करा सकते। इन अस्पतालों में मसीहा नहीं, शैतान की अमालिकाएँ हैं। इंसानियत तड़पती रहती है, इन्हें सिर्फ पैसा मतलूब है। सरकारी अस्पतालों की जो सूरत हाल है, इससे आप सब बखूबी वाकफ़ हैं कि ये अपने मेंबरान के लिए लाहौर प्रेस क्लब की तर्ज पर जर्नलिस्ट फंड के क्याम पर काम कर रही है। बस अकाउंट की बारी आखिर में मैं अपनी क़ियादत सदर अब्दुल बाट, सेक्रेटरी जनरल रशीद अंसारी, नासरजादी समेत तमाम मेंबरान एफएसी का बेहद मशकूर हूँ। मज़हर अब्बास की तंजीमी हवाले से रहनुमाई और तावन शामिल हारला, इम्तियाज़ फारान, अय्यूब जान सरंदी, खुर्शीद अब्बासी, जावेद चौधरी, हारून खालद के भी बेहद मशकूर हैं। हमारे सीनियर अरबी खान गौरी, खुर्शीद तनवीर, राशिद अली खान, सरफराज अहमद, आफ्ताब सैयद, जी मुगल, जाहिद हुसैन जैदी, सराज अहमद, मिनाजुल रैब, हसान कुरैशी, नवाब कुरैशी, मुश्ताक सोहेल, अब्दुल बलोच, अकरम खान समेत इन तमाम साथियों का मशकूर हूँ जो सिर्फ हमारी हौसलाई करते रहे बल्कि हमारी कोताहियों की निशानदेही भी करते रहे। मैं अपने इन तमाम नौजवान मेंबरान को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी हर कॉल पर लब्बैक कहते हैं और इवेंट्स को कामयाब करते हैं। आज के इन तमाम मेंबरान की भरपूर सपोर्ट के बायस दूसरे दलों से मनफरत मुकाम हासिल कर चुकी है और मुखालिफिन भी दबे लफ्ज़ों में दाद देने पर मजबूर हैं। ख्वातीन मेंबरान का बलबला, ख्वातीन मेंबरान को दाद ना देना ज़्यादती हुई। मज़हर अब्बास और ताहिर हसन ने देखा ख्वातीन मेंबरान की तादाद बढ़ाने पर जोर देते रहे। काफ़ी तादाद में ख्वातीन को मेंबरशिप दी गई है। दूसरे धड़े से आने वाली ख्वातीन को भी अहमियत दी। बहरकैफ कराची समेत मुल्क भर में हर एक को एक ही भी अब्यूजे और उसकी यूजेज नज़र आ रही हैं, जिसकी क़ियादत अब्दुल भट्ट, रशीद अंसारी, मज़हर अब्बास, नासरजादी और दीगर दोस्त कर रहे हैं। मासूम मेंबरान की यूजे मौजूदा मजलिस अमला के अरकान का भी बेहद ममनून हूँ। खुसूसन ताहिर हसन खान, सादर मोहम्मद नासर, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी अहमदुल्लाह बुखारी, जॉइंट सेक्रेटरी इमरान जूनियर, मेंबरान एग्जीक्यूटिव काउंसिल अबुल हसन, अख्तर शेख और सरवत जमीन, जिनका बेहद तावन हासिल रहा है। कराची प्रेस क्लब के भी भरपूर तावन पर सदर, सेक्रेटरी समेत तमाम अहदेदारों के भी ममनून हैं। इस दुआ और अज़म के साथ कि कामयाबी और कामयाबी का ये सफ़र जारी रहे और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अपनी शानदार माजी को सामने रखते हुए और अपने आइन की पासदारी के लिए जद्दोजहद जारी रखे। आमीन।